فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مل کے پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ بالکل مختصر حاضری ہوگی، توجہ میری طرف رکھیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا۔ بیٹھا ہوا تھا سید صاحب تشریف لائے، اس وقت مجھے علم نہیں تھا کہ یہ سید گوہر علی شاہ صاحب ہیں، تو بعد میں نے پوچھا، بتا دینا چاہیے سادات کرام جو ہیں ان کا ادب ہمارے اوپر لازم ہے، فرض ہے۔ جیسی کرسی مدنی میلاد کمیٹی نے یہ رکھی، یہ گھٹے سے بھری ہوئی تھی، یہ ان کی مہربانی کہ وہ عاجزی والے ہیں، تشریف فرما ہو گئے۔ سادات کا بہت ادب و احترام ہے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اس آیہ مقدسہ میں اللہ رب العالمین نے جو انداز تکلم اپنایا، بس یہ ایک ہی نقطہ ہے اور اس پہ ہی میری تقریر کا اختتام ہو جائے گا، لمبا چوڑا بیان نہیں۔ یا آپ نے کلام تو سنا ہوگا، الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی ہے۔ شاید میرا شعری ذوق کمزور ہے، آگے پیچھے الفاظ ہو سکتے ہیں۔ نفی اس بات دا پانی ملیا، یہ شعر کا حصہ ہے۔ نفی اس بات دا پانی ملیا، سنتے تو ہم رہتے ہیں، نفی اس بات دا پانی ملیا، یہ نفی اس بات کی بات ہو رہی ہے یہاں پر۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یہاں پہلے نفی ہے پھر اس بات ہے، اور نفی کے بعد جب اس بات ہوتا ہے وہاں کلام میں حصر پیدا ہوتا ہے۔ میں آپ کو سمجھاؤں گا بڑی سلیس کر کے، ذرا میری طرف توجہ رکھیے گا۔ نفی کے بعد اس بات ہو تو کلام میں حصر پیدا ہو جاتا ہے، یعنی ایک معنی کو ایک کلام کے اندر بند کر دیا جاتا ہے، ایک معنی کو ایک ذات کے ساتھ خاص کر دیا جاتا ہے۔ میں ایک سادہ سی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مثلا میں کہتا ہوں میں نے پانی پیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ کسی اور نے نہیں پیا، کسی اور نے بھی پیا ہوگا، لیکن اگر میں کہتا ہوں میں نے ہی پانی پیا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ میرے علاوہ کسی دوسرے نے پانی نہیں پیا۔ یہ جو عربی زبان میں حصر ہے نا، اپنی زبان میں، اپنی قومی زبان میں، اردو زبان میں اس کو ہی کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں۔ یہاں اللہ رب العالمین جل شانہ و اتم برہانہ سادہ لفظوں میں عرض کروں، فرما رہا ہے کہ محبوب کریم ہم نے آپ کو رحمت ہی بنا کر بھیجا۔ دوسرا ترجمہ کریں تو اے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ہی کو رحمت بنا کر بھیجا۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام آئے، وہ نبی بن کے آئے، رسول بن کر آئے، اونچے مرتبے لے کر آئے، مگر یہ ٹائٹل کسی نبی رسول کو نہیں ملا۔ رحمت للعالمین والا ٹائٹل، یہ منصب اگر ملا ہے تو میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کو ملا ہے۔ نبی اور رسول تو ہیں ہی ہیں، وما ارسلنا اس میں رسالت کا ذکر ہے، ارسلنا ہم نے بھیجا، رسالت کا ذکر ہو گیا، منصب رسالت مذکور ہوا، لیکن آگے جو ٹائٹل عطا کیا ہے نا رحمت للعالمین، یہ ٹائٹل کسی دوسرے نبی کو نہیں ملا۔ اب اس پر ذرا غور کریے، میرے آقا رحمت بن کر آئے اور آقا ہی رحمت بن کر آئے، یا رحمت کا وصف آپ ہی کی ذات کے ساتھ خاص ہے، تو اس میں بے شمار حکمتیں ہیں، میں نے ایک دو عرض کرنی ہیں۔
رحمت کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ رحمت کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ چاہیے کہ رحم کرنے والے کے علم میں ہو کہ رحم کس پر کرنا ہے۔ اگر علم میں نہیں ہے تو وہ رحم کر نہیں سکتا۔ مثلا یار اللہ نہ کرے کسی کا روڈ ایکسیڈنٹ ہو جائے تو آپ وہ 1122 پہ غالباً کال کرتے ہیں تو فوراً ایمبولینس آ جاتی ہے۔ اگر آپ سے کوئی کہے یار یہ آپ کیا کر رہے ہو، ایک یہ پورا شعبہ ہے، وہ خود آئیں گے، خود آ کے سنبھالیں گے، آپ کال کیوں کر رہے ہو؟ تو جواب کیا ہوگا کہ بھائی جب ان کو پتہ چلے گا تبھی تو وہ آئیں گے، جب تک علم نہیں ہوگا تب تک وہ آئیں گے کیسے؟ تو رحم کرنے کے لیے، کسی کی معاونت کرنے کے لیے، کسی کی مدد کرنے کے لیے سب سے پہلے علم کا ہونا ضروری ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اگر رحمت للعالمین ہے تو پھر سرکار ہر ایک کے حال سے باخبر بھی ہے۔ صرف انسانوں کے حال کی بات نہیں، وہ جن ہوں، نباتات ہوں، حیوانات ہوں، وہ زمین کی مخلوق ہو یا آسمان کی مخلوق ہو، محبوب کریم ہر ایک کے حال سے باخبر ہے۔ کیسے باخبر ہے جی؟ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ارشاد فرماتی ہیں صلح حدیبیہ، یہ ہمارے بچوں نے بھی پڑھا ہوا ہے سبق، صلح حدیبیہ کے موقع پر 10 سال کا معاہدہ ہوا تھا، قریش سے 10 سال تک کا معاہدہ تھا، اس میں کچھ شرائط تھیں، ان شرطوں میں سے ایک شرط یہ تھی کہ جو تمہارا دوست ہوگا وہ ہم اسے کچھ نہیں کہیں گے، اور جو ہمارا دوست ہوگا آپ اسے کچھ نہیں کریں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ساتھیوں کا دوست بن جائے اسے وہ کچھ نہیں کہیں گے، جو ان کا دوست بن جائے گا اسے مسلمان کچھ نہیں کہیں گے۔ لیکن 3 سال نہیں گزرے انہوں نے اس معاہدے کو توڑ دیا، مارنا شروع کر دیا، خواب گاہوں میں جا کر مسلمانوں کو شہید کرنا شروع کر دیا۔ نماز فجر کے وقت میں ایک صحابی کے پیچھے چڑھ دوڑے اور وہ صحابی رسول دوڑ کر ایک پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا، نماز فجر کے وقت میں مکہ شریف میں کھڑے ہو کر مدینہ شریف کی طرف منہ کر کے بلند آواز سے پکارتا ہے یا محمدہ یا محمدہ۔ پوچھے حجاج کرام سے، کم از کم 500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، مکہ شریف میں پہاڑی کے اوپر چڑھ کے صحابی رسول پکارتا ہے یا محمدہ، اور ادھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کی آواز کو سنتے ہیں اور فرماتے ہیں لبیک لبیک نصرتا نصرتا لبیک لبیک، تیری مدد کے لیے میں حاضر ہوں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین عرض کرتی ہیں حضور یہاں پاس میں تھا تو کوئی نہیں، آپ جواب کس کا ارشاد فرما رہے تھے؟ سرکار نے فرمایا میرا ایک غلام مکہ شریف میں تھا، وہ پہاڑی پہ چڑھ کر مجھے پکار رہا تھا، میں اس کے جواب میں ارشاد فرما۔ حال سے باخبر ہے کہ نہیں ہے؟ دوسری چیز، خالی باخبر ہونا ضروری نہیں، قریب ہونا بھی ضروری ہے، چونکہ میں نے اپنے وقت میں اس کو ختم کرنا ہے۔ اس پر بڑے دلائل ہیں کہ کتنا علم رکھتے ہیں۔ اگر علم نہیں رکھتے تھے تو چڑیا کی بولی کیسے سمجھے؟ اگر علم نہیں رکھتے تھے تو اونٹ کی بولی کیسے سمجھے؟ اگر علم نہیں رکھتے تھے تو نبی محتشم شفیع دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میدان بدر میں کافروں کے لیے لائنیں کیسے لگا رہے تھے کہ یہاں یہ کافر مرے گا، یہاں یہ کافر مرے گا، یہاں یہ کافر مرے گا۔ یہ آنے والے کل کی بات ہے۔ لوگوں نے بڑا شور مچایا نا جب کہا کہ پیٹ میں کیا ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اس کا اللہ کے علاوہ کسی کو علم نہیں۔ قرآن پاک کی آیتیں پڑھ پڑھ کے تفسیریں کر کر کے ایسا لوگوں کا ذہن بنایا، جب انگریز نے اپنی مشینری ایجاد کر لی نا، یہ الٹرا ساؤنڈ وغیرہ، اس نے کہا آؤ تمہارا قرآن کہتا ہے پیٹ میں کیا ہے، کسی کو معلوم نہیں، آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ اب یہ لاجواب ہو گئے، کسی کے پاس جواب نہیں تھا، تو پھر ایک ہی دربار نظر آیا، ایک ہی درگاہ نظر آئی، ایک ہی دروازہ نظر آیا جہاں پر اس سوال کا جواب ملا۔ وہ دروازہ تھا بریلی شریف کے تاجدار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ۔ جب ان کے دربار میں حاضر ہوئے
تو انہوں نے اس پر ایک پورا رسالہ لکھ دیا. ان کا جواب تو دیا ہی دیا، ساتھ میں کئی سوال ان پر کر دیے جو ہمیں صبح قیامت ان پر قرض رہیں گے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اس کا علم صرف اللہ کو ہے. اس کا معنی اور مطلب کیا ہے، وہ معنی اور مطلب نہیں جو تم بیان کرتے ہو. اس کا معنی اور مطلب یہ ہے جو اعلیٰ حضرت نے بیان کیا، فاضل بریلوی علیہ رحمہ. یہ ایک لمبا موضوع ہو جائے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ قریب ہو. توجہ میری طرف یار، آپ کی توجہ نہ بٹے. پہلی چیز یہ ہے کہ علم ہو، اور دوسری چیز ہے کہ وہ قریب ہو. ویسے ہی رکھ دیں یار، میری بات میں ذرا گڑبڑ ہو جائے گی. ایسے ہی اتنی قوت گویائی تو ہے نہیں کہ زور سے آپ کو منواؤں. پہلی بات عرض کر رہا تھا کہ علم ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ قریب ہو. مثلا یہی ایمبولنس جس کو آپ نے کال کی ہے، اگر وہ کال سن لیں اور آئے نہ، کیا اس ایکسیڈنٹ جس کا ہوا ہے، جس کی مدد کرنی ہے، مدد ہو جائے گی؟ قطعاً نہیں. قریب آنا ضروری ہے. پہلے پاس آئیں گے تبھی تو مدد کریں گے. نبی کریم علیہ السلام اس اعتبار سے کہ رحم کرنے والے ہیں، ہمارے قریب بھی ہیں. انسانوں کے نہیں، جنوں کے، زمین والوں کے نہیں، آسمان والوں کے بھی. پریشان نہ ہوں، میں لمبا نہیں کرنے والا. اب اس پر ایک حدیث پاک میں عرض کرنا چاہتا ہوں. نماز پڑھا رہے ہیں نبی کریم علیہ السلام. دوران نماز سرکار نے اپنا قدم آگے بڑھایا پھر پیچھے کر لیا، ہاتھ اوپر بڑھایا پھر پیچھے کر لیا. جب نماز سے فراغت ہوئی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کی، حضور آج نماز میں نیا عمل دیکھا ہے. آپ نے ہاتھ آگے بڑھایا پھر پیچھے کر لیا، پاؤں آگے بڑھایا پھر پیچھے کر لیا. نبی محتشم شفیع دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نماز میں تھا تو جنت میرے سامنے تھی، اور جنت کے اندر انگوروں کا خوشہ، پھلوں کا خوشہ لٹک رہا تھا. میرا دل چاہا کہ اپنے امتیوں کے لیے توڑ لوں، لیکن پھر کسی مصلحت کے پیش نظر، حکمت کے پیش نظر میں نے ہاتھ پیچھے بڑھا لیا، پیچھے کر لیا. آپ ذرا توجہ فرمائیں، کھڑے کہاں ہیں؟ زمین پر. اور جنت کہاں ہے؟ عند سدرۃ المنتہا، ساتوں آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا کے پاس ہے جنت. اور پہلے آسمان تک کا فاصلہ پتہ ہے کتنا ہے؟ اگر کوئی روشنی کی رفتار سے سفر کرے نا، 500 سال تک اڑتا رہے تو پہلے آسمان تک پہنچے گا روشنی کی رفتار سے. یہ طلباء سے پوچھئے کہ روشنی کی رفتار کتنی تیز ہے، تو 500 سال تک اڑتا رہے پہلے آسمان تک. پھر پہلے آسمان کا حجم بھی اتنا بڑا ہے، 500 سال وہاں لگ جائیں گے. پھر دوسرے آسمان تک پہنچنے تک 500 سال لگ جائیں گے. یہ 14 سٹیپ بن جائیں گے 500 سال کے. اس سے اوپر ہے سدرۃ المنتہا، اس کے پاس ہے جنت. اتنی اونچی جنت ہے، اور میرے آقا زمین پر کھڑے ہیں. ایک قدم آگے بڑھایا تو فرمایا جنت سامنے تھی. میں یوں عرض کروں تو ٹھیک نہ ہوگا کہ سرکار کا اگلا قدم جنت میں تھا، پچھلا قدم زمین پر تھا، اور اپنے عمل سے بتا رہے تھے کہ دنیا والو، زمین والو، زمین پر رہ کر میں تمہارے قریب ہوں. اور آسمان والوں کو بتا دیا، آسمان والو، آسمانوں میں تمہارے قریب بھی ہوں. علم بھی رکھتے ہیں، سرکار قریب بھی ہیں. اور آخری بات، تیسری بات یہ ہے کہ اختیار بھی ہو. مثلا آپ نے یہ دیکھا ہوگا، بعض مرتبہ کوئی کیس بن جاتا ہے، پولیس آ جاتی ہے، اور جب وہاں پہنچ جاتی ہے تو وہ کہتی ہے بھائی یہ ہمارے ایریے سے باہر ہے، یہ ایریا ہمارا نہیں ہے، ادھر ہمارا اختیار نہیں. اب نفری اوپر کھڑی ہے، گاڑی بھری ہوئی کھڑی ہے، بندے کی مدد نہیں ہو رہی. کیوں؟ وہ کہتے ہیں بھائی ہمارے ایریے میں نہیں آتا، ہمارا اختیار ادھر نہیں ہے. اگر علم بھی ہو جائے اور قریب بھی ہو جائے مگر اختیار نہ ہو تو تب بھی مدد نہیں ہو سکتی. نبی محتشم شفیع دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علم بھی رکھتے ہیں اور قرب بھی رکھتے ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام با اختیار بھی ہیں، جب چاہیں جیسا چاہیں اپنے اختیار سے کر بھی سکتے ہیں. اس پر بھی میں ایک حدیث پاک پیش کروں گا. ویسے بہت ساری حدیث پاک ہیں،
بس ایک برکت کے لیے میدان بدر کے اندر حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ لڑ رہے تھے، جنگ لڑتے ہوئے تلوار ٹوٹ گئی، اور ٹوٹی ہوئی تلوار لے کر نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے حضور میری تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ نبی محتشم شفیع عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پتہ ہی کیا ارشاد فرمایا، ایک کھجور کی چھڑی سرکار کے ہاتھ میں تھی، سرکار نے فرمایا یہ لو، یہ تمہارے لیے تلوار ہے۔ اب آج کا کوئی بندہ ہوتا، وہ سرکار کے پروردہ تھے نا، دربار رسالت کے پروردہ تھے، انہیں علم تھا کہ جو سرکار نے فرما دیا وہ ہو گیا، تھی کھجور کی چھڑی۔ اب جب حضرت عکاشہ نے پڑھی، پکڑنے سے پہلے وہ چھڑی پکڑی، پکڑنے سے پہلے تو وہ چھڑی تھی، لیکن جب ہاتھ میں پکڑ لی اور فضا میں بلند کی تو وہ لوہے کی تلوار بن گئی۔ اور صرف ایک ہی جنگ نہیں لڑی حضرت عکاشہ نے کہ وقتی طور پر وہ معجزانہ طور پر چھڑی جو ہے وہ تلوار میں بدل گئی، بعد میں بھی اس سے جنگیں لڑتے رہے۔ یہ 3 حدیثیں میں نے پیش کر دی کہ سرکار علم بھی رکھتے ہیں، سرکار قریب بھی ہیں، اور سرکار اختیار بھی رکھتے ہیں۔ یہ تو حقیقت کو سرکار نے بدل دیا ہے، اگر حقیقت کو بدلنے کا اختیار رکھتے ہیں تو باقی اختیارات اس سے بہت نیچے ہیں۔ وہ کون؟ امام الانبیاء۔ چونکہ خطبہ حضرات اشعار کا سہارا لیتے ہیں، میں پڑھ نہیں سکتا تو میں حدیث پاک کا سہارا لیتا ہوں، ضرور حدیث پاک وہ پیش کروں گا اور اس کے بعد میری حاضری ختم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ میلاد والی حدیث اکثر میں پڑھتا ہوں محفل میں، آپ کو بھی وہ سنا دیتا ہوں، آپ کے ذوق کے لیے بھی اور ثواب کے لیے بھی، عربی کلام کا سننا بھی ثواب ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کانا من دلالات حمل النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کل دابت کانت لقریش نطقت تلک اللیلت وقالت حمل برسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ورب الکعبۃ وهو امان الدنیا وسراج اہلها ولم يبق کاہنۃ من قریش ولا قبیلۃ من قبائل العرب الا حجبت عن صاحبتها ولم يكن سریر ملک من ملوک الدنیا الا اصبح منکوسا والملک مخرسا لا ينطق یومه ذلك ومرت وحوش المشرق الى وحوش المغرب بالبشارات وكذلك البحار يبشر بعضهم بعضا به في كل شهر من شهوره نداء في الارض ونداء في السماء ان ابشروا فقد آن لأبي القاسم ان يخرج الى الارض ميمونا مباركا وقالت آمنة رضي الله تعالى عنها فسمعت وجبة شديدة وعمرا عظيما فحالني ذلك وذلك يوم الاثنين فرأيت كأن جناح طير أبيض قد مسح على فؤادي فذهب عني كل رعب وكل فزع وبجع كنت أجده ثم التفت فإذا أنا بشربة بيضاء وظننتها لبنا وكنت أتشى فناولتها فشربتها فأضاء مني نور عال وقالت فرأيت قطعة من الطير قد أقبلت من حيث لا أشعر حتى غطت حجرتي مناكيرها من الزمرد وجنحتها من اليواقيت وكشف لي عن بصري فأبصرت ساعتي مشارق الأرض ومغاربها فرأيت 3 أعلام مضروبات علم في المشرق وعلم في المغرب وعلم على ظهر الكعبة۔ ثواب آپ نے لے لیا۔ ترجمہ میں اکثر بتاتا رہتا ہوں، اس کا ترجمہ اکثر سناتا رہتا ہوں، یہ ثواب بھی مل گیا آپ کو، ذوق بھی مل گیا۔ وہ خلق آدم، معرفت شیس، شجاعت نوح، خلت ابراہیم، لسان اسماعیل، رضا اسحاق، علم لوط، شدت موسیٰ، حکمت لقمان، ملک سلیمان، صبر ایوب، وقار الیاس، قبول ذکریہ، عصمت یحییٰ، زہد عیسیٰ، نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول، پیغمبروں کے پیغمبر، کعبے کے کعبہ، فاطمہ کے ابا، محسن انسانیت، آمینہ کے لال، محبوب بے مثال، عربی لجپال، فخر کائنات، جان کائنات، اصل کائنات، روح کائنات، شمس فلک امامت، سراج برج ہدایت، محفل روح الروا، شمس الدہا، بدر الدجا، عقل انسانیت سے ماورا، محبوب کبریا، محمد الرسول اللہ۔ اگر یوں کہیں تو بجا، اگر وہ اللہ ہے یہ حبیب اللہ ہے، وہ اللہ
اللہ ہے، یہ نور اللہ ہے، وہ اللہ ہے، یہ صبغۃ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، یہ وجہ اللہ ہے، وہ لا الہ الا اللہ ہے، یہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اللہ کریم میری اس مختصر حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا اپنی طبیعت پہ جبر کر کے یہ کرتا ہوں آپ کے ذوق کے لیے، کیونکہ میرا بیان تو ویسے ہی ہوتا ہے جیسے پہلے میں کر رہا تھا، اس لیے آپ اس میرے ٹوٹے پھوٹے بیان کو قبول بھی فرمائیں گے، کیونکہ اکثر یہ آپ سن رہے ہیں بار بار میں یہ کھانس رہا ہوں، بھائی نہیں سونے کا ٹائم ملتا، جاگ جاگ کے یہ حالت خراب ہو جاتی ہے۔ اللہ کریم ہماری حاضری کو قبول فرمائے، آمین۔